اللہ نے تمہیں تھوڑے دن کے لیے ہے، حلال طریقے استعمال کرو اور اپنی حلال زندگی گزار کر آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان اپنے گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں صبح شام 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح شام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کوئی جن اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت اسی لیے ہے، اور آیت الکرسی میں یہی سمجھایا جا رہا ہے معبود تمہارا اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے سامنے میں جھکو، چاہے نبی کے مزار پر جھکو یا ولی کے مزار پر، تو تمہارا اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ وہ نبی اور ولی اور تابعی اور تبع تابعی خود اللہ کے سامنے جھکتے تھے، تم بھی اللہ کے سامنے جھکو۔ خرافات بدعات چھوڑو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ اے لوگوں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ ہم لوگ پڑھے لکھے حضرات، دین کا ماحول ہمارے علاقوں میں، بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہے ہمارے علاقوں میں، اور ہم لوگ بدعات اور خرافات کریں، غیر مسلم ہم کو دیکھا دیکھی اچھی کریں، تو پھر اسلام کب سمجھاؤ؟ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم لوگوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کی اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ مسلمانوں اگر آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد رہو گے۔ مجھے ایک بار زور سے انشاءاللہ کہہ دو کہ آج کی مجلس سے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جائے، برداشت کریں گے مگر اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ بولے انشاءاللہ زور سے۔ پھر دیکھو اللہ زندگی میں کتنا مزہ دیتا ہے۔ ابھی میں اپنے ڈرائیور محمد عرفان سے راستے میں چڑھتے کر آیا، میں انکلیشور سے اپنے معمولات پورے کرتے کرتے گاڑی میں بیٹھا ہوا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور ہمارے دیا گاؤں کی سرزمین انکلیشور بھروچی ناکے سے شروع ہوتی ہے، پھر ہانسے ادھر الپار ہو کر آخر تک ٹھنڈی ہوا آتی رہی، اور اس کے ساتھ اللہ کے ذکر اور درود شریف میں جو مزہ آتا تھا، میں محمد عرفان کو کہہ رہا تھا کہ تو بھی اللہ کو یاد کر لے، اس یاد کرنے میں جتنا مزہ ہے اللہ کی قسم نہ دسترخوانوں پر مزہ ہے، نہ بیویوں کے ساتھ بستروں پر مزہ ہے، جو اللہ کی یاد میں مزہ ہے، مگر شاید کہ کوئی سمجھ لے اس کو۔ اس لیے دیکھو یہ دنیا تو فانی ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ پیشاب اور پاخانہ بن جاؤ، ہضم نہیں ہوا تو مصیبت، ہضم ہوا تو ناپاکی، اور جو اچھی چیز ہاتھ میں آتی ہے خون وہ بھی ناپاک، وضو کیا اور ٹھوکر لگ جائے اور خون بہ گیا جو اچھا ہم کو ملا تھا تو وضو کو توڑ دے گا، بڑے بھائی توڑے گا نہیں توڑے؟ کون سی چیز اچھی؟ کھاؤ بوڑھے ہو مر جاؤ، اصل چیز زندگی گزارنے کی جگہ جنت ہے۔ عقل سے بھی سوچو، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا میری جنت میں تو سر کا درد ہی نہیں ہوگا، اللہ نے ایسی جنت بنائی، جنت میں پیشاب بھی نہیں ہوگا، پاخانہ باتھ روم اور ٹوائلٹ جانا بھی نہیں ہوگا، گندا پسینہ نہیں نکلے گا، دانت خراب نہیں ہوں گے، دانت اور ناک اور کان میں سے کبھی میل نہیں نکلے گا، وہاں غسل کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، اور وہاں سب سے بڑی بیماری موت نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا اللہ نے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى، جو دنیا میں موت آ گئی وہ آ گئی، اب تمہیں کوئی موت نہیں آئی۔ اور مسلمانوں عقل سے بھی تو سوچو، عقل بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے سب مل کر بولے بھائی میں نے اور آپ نے اللہ کا حکم مانا تھا؟ نہیں مانا، اس لیے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب پیدائش سے پہلے حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے جس پر ہم عاشق ہو گئے، تو زور سے بولے بے شک اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا اپنے فضل و کرم سے بھی ہے، جس میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، دریا ہے، شوہر اور بیوی ہے، ماں باپ ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہوا ہے، زمین ہے، مشینریاں ہے۔ جب حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے تو بولے بے شک بھائی حکم مان کر جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جنت دے گا، اور وعدہ ان کا سچا ہے۔ میں اور آپ جھوٹ بولتے مگر وہ جھوٹ نہیں بولے۔ اللہ پاک آمین کہے، ہم لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی ہم نے دین نصیب فرمائے، اللہ ان کو پردے اور اس کے راستے سے شرم حیا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کو دین کا ماحول عطا فرمائے۔
میں ادھر امریکہ اور پناما جاتا ہوں مسلمانوں، میں تقریر کرتا ہوں، وہاں ایک ایک مجلس میں 100 لڑکیاں برقعے کے لیے تیار ہو جاتی، خدا کا دین جب سامنے آتا ہے، اور ہمارے یہاں ہم لوگ دین کے ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں آزاد ہوتی جا رہی ہے پردہ، مگر 5% ہے گجرات میں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہو کتنا بڑا آدمی تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ مسلمانوں گجرات تشریف لاتے تھے تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ دین کی نسبت سے اللہ مجھے پوری دنیا میں لے گیا، مگر میں جب گجرات آتا ہوں تو میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں گجراتیوں سے اللہ نے دین کا بہت کام لیا، اسکول کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، دعوت تبلیغ کا بہت کام لیا اللہ نے، مگر جب میں گجرات آتا ہوں اور ان کی بے پردہ عورتیں راستوں پر نظر پڑتی ہے تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید گجرات کی عورتوں کے لیے پردے کی آیت نازل بھی نہیں ہوئی۔ کتنی بے پردہ ہے، آپ کو شادی میں جا کے کھڑے رہو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ننگی عورتوں کا بازار لگاؤ۔ اب تو ہماری ماں بہنوں نے پارسی عورتوں کی طرح یہ آستین بھی نکال ڈالی، شادیوں میں آستین تک نہیں پہنتی، اور اوڑھنیاں بھی گھروں پہ چھوڑ کے آتی۔ بات تو جوان 12 سال سے 16-17 سال تک کی لڑکیاں کھلے بال کٹوا کر اوڑھنیاں بھی چھوڑ دی اور موبائل ہاتھ میں لے کر گھوم رہے۔ کب تک یہ گناہ کرتے رہو گے؟ نقصان تو اللہ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ اور زنا کے ماحول کو کب تک عام کرو گے؟ دیکھو شریعت میں شراب بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، بھائی زور سے بھی حرام ہے کہ نہیں؟ مگر شراب کا قانون کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، مگر اگر جان جانے کا خطرہ ہو کسی ہندو کا، مسلمان کا، عیسائی کا، اور مفتی صاحب کے پاس جاؤ کہ حضرت اسلامی حکومت ہے اور ہندو بھائی رہتا ہے یا عیسائی رہتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو جو شراب حرام ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 1 چمچی شراب پلا دے گے تو اس کی جان بچ جائے گی، یہی اس کا علاج ہے، تو مفتی صاحب فتوے پر کوئی سکہ کر کے اجازت دے دیں گے کہ جاؤ اتنی شراب جائے گے۔ بھائی میرے اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے، جان جانے کا خطرہ ہو تو شراب پینے کی اجازت دے دیں گے، مگر سن لو کان کھول کر، قرآن میں کہا گیا مر بھی جاؤ گے تو ابھی زنا کی اجازت کبھی نہیں مل سکتی۔ بولے بھائی مل سکتی ہے، مشکات شریف میں ہے، یہ نوجوانوں حدیث میں فرمایا جب تم نکاح کی طاقت آ جائے، پیسہ آ جائے تو جلدی سے نکاح کر لو، یہ تمہاری نگاہوں کو بچائے گی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی۔ یہ تو یہ نوجوان جن کے پاس پیسہ ہے، مگر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا زنا کریں گے؟ کیا اجازت ملے گی؟ نہ، ان کو یہ بتلاؤ اللہ تعالی بالصوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر نکاح کرنے کا پیسہ نہیں ہے تو فرمایا تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری شہوانی طاقتوں کو ختم کرے گا اور روزہ تمہیں زنا کاری سے بچائے گا۔ بولو بھائی صحیح ہے نا؟ کتنا پیارا علاج بتلا۔ اس لیے بعد میں 11 مہینے زنا کاریوں میں مشغول رہتے ہیں، مگر رمضان کے روزے رکھتے ہی اللہ ان کو زنا سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ روزے میں اللہ نے اتنا روحانی پاور رکھا ہے کہ آدمی زنا کاری سے بچتا ہے۔ تو دیکھو شراب جان جانے کا خطرہ ہو تو شراب کی اجازت دے دی، مگر کوئی نوجوان مفتی صاحب کے پاس جا کر یہ کہے کہ میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے اور میں جوان آدمی کیا مجھے اب گناہ کی اجازت دے دو، فرمایا روزہ رکھو، روزہ اجازت نہیں ملے گی، مر جاؤ گے تو بھی زنا کی اجازت نہیں، اس سے حرام اولاد تیار ہوتی، سارا سماج گندا ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح جلدی کرنے کا حکم دیا گیا اور زنا کاری سے بچانے کا۔ آج ہم لوگ موبائل کے ذریعے سے کتنے گندے کام کرتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں کی ننگی تصویریں اتاری جا رہی ہیں۔ رات ہوئی کہ رات کو 12-12:30 بجے بھائی آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ ہر گاؤں میں 5-10 نوجوان باہر بیٹھیں گے، آپ دیکھیں پادر پر، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشنوں پر۔ میں تو پورا سال سفر میں رہتا، راستے میں دیکھتا ہوں، میں ڈرائیور سے پوچھتا ہوں یہ کون سا گاؤں ہے، کہاں کا؟ یہ مسلمان کا گاؤں۔ بھائی آپ کو رات 12:30 بجے کس سے بات کر رہے؟ 10-10 کی ٹولیاں بیٹھ کر۔ اگر آپ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب وہ کسی کی ماں بہن اتنی آزاد ہے تو تمہاری ماں بہن بھی تو کسی سے لگی ہوگی؟ یہ خیال کیا کبھی؟ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ کافر نے کتنی پیاری تعلیم فرمایا آپ کی بہن ہے؟ کہا جی ہاں۔ خالہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اور رشتے دار کی عورتیں ہیں؟ کہا جی ہاں۔
کیا میں کسی آدمی کو تیار کروں اور کہیں کہ تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ جینا کرے تو آپ پسند کریں گے؟ کیا بالکل نہیں کروں گا.